بھاپ میں پکے کھانے۔ اسٹیمر 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا ہے پانی کو گرم کرنا تاکہ اسٹیم یا بھاپ بنے۔ دوسرا حصہ اجزاء کے پکنے پر مشتمل ہے۔ تیسرا ہے کھانے ڈھک دے تاکہ صحیح طرح کھانا پک جائے۔ چیف راجش دو بیزن کا تعلق چنائے کلکتہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اسٹیم فوڈ میں وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں جو بلینڈنگ اور واٹری میں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اس سے بیکنگ کے فوائد بھی حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں چیزوں کو رنگ دینے کی خوبی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ پیاز کو اس وقت تک تلتے ہیں جب تک کہ وہ براؤن نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ڈش کا رنگ تبدیل ہو کر آپ کو حیرت زدہ کر دیتا ہے اور کھانے کو خوبصورت بناتا ہے۔ ان تمام باتوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقہ کار کو پیش کیا جاتا ہے: میرینیٹ کرنا۔ میرینیٹ کرنا اسٹیمنگ کی ایک اہم تکنیک ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تمام اجزاء، جس میں ادرک، سویا ساس، ملی جلی جڑی بوٹیاں، لیموں یا اورنج کا رس، اورنج آپس میں اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں۔ اور اب چائنیز اسٹیم ہو فش کے متعلق سوچیے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ پٹنا۔ مزیدار بنگالی بیکڈ ہلسا پتوری اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے۔ بہت آسان ہے۔ مچھلی کو نمک، مسٹرڈ، فیٹ اور چکی لگائیں، کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کو کیلے کے پتے میں پیسیں، 10 منٹ بھاپ میں رکھیں اور اس کی خوشبو صرف اسی وقت باہر نکلے گی جب آپ اسے کھولیں گے۔ وہ ممالک جو ساحل سے دور ہیں وہ کیلے کے پتے کی جگہ انگور اور گوبھی کے پتے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس پر ساس ڈالیں۔ پانی لیکوئڈ۔ اپنے معنی کو تبدیل کریں۔ پانی کی جگہ وائن اور بیئر کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کھانے کو اور زیادہ مزیدار اور خوش ذائقہ بناتا ہے۔ صحیح موقع کا انتخاب۔ میرے کیس میں پارٹی کے اختتام کے فوراً بعد میں نے اپنے آپ کو ایک تحفہ مائکرو ویو اسٹیمر کے روپ میں دیا۔ اسٹور میں مختلف اقسام موجود ہیں جن کے ذریعے آپ مائکرو ویو میں اڈلی بنا سکتے ہیں۔ یہ گھریلو کاموں کے لیے بہترین ہے، لیکن آپ بامبو اور میٹل اسٹیمر بھی خرید سکتے ہیں تو گوشت، مچھلی، سبزیاں، کیرل اور میٹھی ڈشیں اب میں بآسانی بنا سکتی ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے یہ کر دکھایا۔ چیف ڈوبے کہتے ہیں کہ اگر آپ اسٹیم فوڈ پیش کر رہے ہیں تو اسے اپنی اصل شکل میں آنے سے پہلے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ وقت بہت اہم ہے۔ گوشت کے لیے 10 سے 12 منٹ، 5 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اور ڈش خشک اور سخت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ گوشت بنا رہے ہیں، اگر آپ ڈنر پارٹی کے لیے ٹیبل سجا رہے ہیں تو تمام اسٹیم فوڈ ہونا آپ کو آپ کے مہمانوں کو ناگوار گزرے گا۔ اسٹیم ڈش آپ کے مینیو میں سرفہرست ہو۔ اسٹیم فوڈ کے ساتھ تفریح، طبع اور دوپہر یا شام کا وقت بہترین کام کرتا ہے۔ اگر آپ بھاپ میں پکی ہوئی میٹھی ڈشز کے متعلق سوچ رہی ہیں تاکہ کیلوریز بچا سکیں تو نہ گھبرائیں۔ میدا، مکھن، اخروٹ، چینی وغیرہ کے ذریعے اسٹیم سویٹ ڈش بنائیں کیونکہ ان کو اسٹیم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، بعض ڈشز ایسی بھی ہیں جن کے لیے خصوصی